بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ ابتدا میں بتا دوں کہ میرے آج کی ولاگ کی پنچ لائن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دستے راز سب سے قریب، جس نے اب تک ایک بار بھی عمران خان صاحب کو دھوکہ نہیں دیا، جس کو عمران خان صاحب نے خود باہر کے ملک بھیجا، اس شخص نے، جی ہاں، آج کی تاریخ میں یہ کہا ہے کہ آج کی تاریخ میں پاک فوج اور پاکستان تحریک انصاف ایک پیج پر ہے۔ اور یہ کتنی معنی خیز اسٹیٹمنٹ ہے، اور ایسا ممکن ہے، لگ نہیں رہا نا، ایسا ممکن ہے۔ ان صاحب کو بھی پچھلے دنوں ایک خاص قسم کا پروٹوکول بھی ملا میڈیا کی اسکرین کے اوپر، اور اس موقع پر جب پوری پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کمپریس تھی اور اس کو باقاعدہ پرائم ٹائم ملا، اور اس چینل پہ پرائم ٹائم ملا جو چینل سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے مخالف تصور کیا جاتا ہے، اور اگر سروں کو جوڑوں تو شاید یہ اتنی ناممکن بات نہیں ہے۔ میری ٹاپ سٹوری وہی ہوگی، لیکن دیگر خبریں پہلے ذرا شامل کروں۔ عمران خان صاحب کے جس وکیل کے ذریعے عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو وہ خط لکھا تھا، اپنے تحفظات سے متعلق بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ضمانت کرتے ان کو ضمانت نہیں مل رہی، عمران خان صاحب کے کیسز پہ فیصلے محفوظ ہو رہے ہیں، ان کو آگے بڑھایا نہیں جا رہا، جو ساری چیزیں تھیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر کنونشن کرنے کی اجازت نہیں، اور جو ساری دنیا کو پتا، جس کا جواب جسٹس قاضی فائز صاحب نے یہ کہہ کے دیا کہ عمران خان صاحب کا یہ خط چیف جسٹس کو یا سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانے کی کوشش ہے، عمران خان صاحب کا یہ خط کوئی خاص فیور لینے کے مترادف ہے۔ جس شخص کے ذریعے بھیجا گیا تھا وہ وکیل تھے عمران خان صاحب کے انتظار حیدر پنچوتا صاحب۔ انہوں نے کہا نہیں سر، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ہم نے سارے پروٹوکول فالو کیے، جو ہمیں کہا گیا ہم نے اس کے طریقے سے ہی بھیجا ہے۔ ان کا رد عمل یہ ہے، اس پریس ریلیز پر جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ہدایت پر ان کے اپنے پرسنل سیکٹری نے بھیجی اس خط کے اوپر، جس میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب دباؤ میں لانا چاہتے ہیں، تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کے خط کو ہم نے سپریم کورٹ کے عملے کے ذریعے چیف جسٹس تک پہنچانے کی کوشش کی۔ عمران خان صاحب کا جو خط تھا، ہم نے سپریم کورٹ کے عملے کے ذریعے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تک پہنچانے کی کوشش کی گئی، مگر عملے نے اس خط کو موصول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ ہدایت کی اور راستہ بتایا گیا کہ آپ بذریعہ ٹاک، جس طرح عام سائل ہوتا ہے، اس سائل کے طریقے سے چیف جسٹس کو یہ خط بھجوا دیں، اور ہم نے سپریم کورٹ کے اس عملے یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس عملے کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے بذریعہ ڈاک اس خط کو بھیجا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اور انہی کی ہدایت کی روشنی میں بھیجا تھا، مطلب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے عملے کی ہدایت پر ہی یہ خط بھجوایا گیا تھا۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کے خط کے جو مندرجات ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نہ پتہ چلیں، ان کو نہ بتایا جائے، ان کے علم نہ ہو، مگر ایک پریس ریلیز کے ذریعے یہ تمام جوابات دیے گئے۔ اور انتظار حیدر پنچوتا صاحب کہتے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں رکیں، یہ جواب ضرور ایک پریس ریلیز کے ذریعے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دیا، مطلب مکمل طور پر ڈس اپوائنٹمنٹ شو کی ہے انتظار حیدر پنچوتا صاحب نے، اور پاکستان تحریک انصاف نے جس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ریئیکٹ کیا عمران خان صاحب کے ان بنیادی انسانی حقوق کے سلب کرنے کے حوالے سے، اور جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر زندگی تنگ ہے، ان کی الیکشن کمپین کو روکا جا رہا ہے، اور ایک جلسہ کیا کارنر میٹنگ تک کرنے کی اجازت نہیں، تو اٹ میٹرز کہ اب یہ جواب جو آیا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کویشچن مارک کی پوزیشن پر آئے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ویسے بھی جب سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو جو ڈیو ایک انصاف ملنے کا جو معاملہ تھا وہ بھی بالکل رک گیا ہے۔ باقاعدہ طور پر ایسا رہتا ہے، لوور کورٹ سے لے کے ہم مسافر عدالت لے لیں، توشہ خان عدالت لے لیں، اسلام آباد ہائی کورٹ لے لیں، جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے پر یہ ضرور سب خوش تھے کہ جب یہ آئیں گے نا قاضی صاحب تو شاید آئین کی پاسداری ہوگی، قانون اپنے صحیح راستے کے اوپر چل رہا ہوگا اور قانون کی پاسداری ہو رہی ہوگی۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ جب سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے ہیں ان کے اوپر زندگی مزید تنگ ہی ہوئی ہے، نہ کہ انہوں نے صحیح طریقے سے کوئی بریتھ سپیس لی ہو۔ ادھر نون لیگ کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں سر وہ بڑی انٹرسٹنگ ہو گئی ہیں جی۔ شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم، ٹھیک ہے، ابھی تک نون لیگ انہوں نے چھوڑی نہیں ہے، انہوں نے مطالبہ کیا، اور یہ شاہد خاقان عباسی صاحب بھی مطالبہ کر سکتے تھے، انہوں نے کہا عمران خان پر جتنے بھی کیسز ہیں نا ان سب پر سٹے دیں، سب پر سٹے دیا جائے، اور عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے،
بڑا مطالبہ نا. میں نے کہا یہ شاہد خاقان عباسی کر سکتے تھے, مسلم لیگ نون میں کسی میں جرت ہے یہ بات کر سکے؟ اچھا, اگر شاہد خاقان عباسی کے اس بیان کو میں دانیال عزیز صاحب کے اس شوکاس نوٹس کے جواب کے ساتھ کروں جس میں انہوں نے بتایا کہ مہنگائی کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں, جس پہ انہوں نے بتایا کہ عوام ووٹ کے ذریعے ان کو جواب دیں گے مسلم لیگ نون کے لوگ, تو پارٹی سے اختلافات کا آپ یہ رد عمل کہہ رہے ہیں شاہد خاقان عباسی دانیال عزیز صاحب کی شکل میں, یہ لوگ ہی کہہ رہے ہیں نون لیگ کو, نواز شریف صاحب کو, آؤ نا میدان میں, کرو مقابلہ, لڑو عمران خان کے ساتھ. یہ کیا اس کو اندر بند کر کے کیسز کروا کے کس طریقے سے کیا, اخلاقی جرت دکھائیں, کئی عمران خان کو باہر نکالیں, ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. بڑا چیلنج ہے جی یہ نون لیگ کے لیے, اور نون لیگ کے اپنے لوگ چیلنج کر رہے ہیں, یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یار یہ کیا لیول پلینگ فیلڈ, یہ کون سی بات ہے, بیٹنگ بھی اپنی, بالنگ بھی اپنی, کیپر بھی اپنا, فیلڈر بھی اپنے, بلاؤ جو صحیح مین آپ کا کمپیٹنٹ ہے, جس بندے, اس سے کیوں اتنا ڈر خوف ہے. سارا کام چھوڑ کے آپ نے اس کے انٹرا پارٹی الیکشن کے پاس سوالات اٹھانا شروع کر دیے, تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا. اچھا جی, ایک اور بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر ہے, کل عدت میں نکاح والا کیس کی سماعت تھی نا, اس میں جو قاضی صاحب سے نکاح خواہ وہ پیش ہو گئے. اون چودھری صاحب نے پوری دنیا کا کام چھوڑ کے اپنا نکاح سنبھال نہیں سکے, لوگوں کے نکاح کی اب باقاعدہ گواہیاں دینا انہوں نے شروع کر دی ہوئی, وہ بھی ہو گئے. مانیکا صاحب بھی ہو گئے. ایک پرائم سسپیکٹ وہ تھا مانیکا صاحب کا ملازم, اس کو پیش ہونا تھا, اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ جو اس کی گواہی تھی نا وہ 18+ تھی, وہ عام آدمی سن نہیں سکتا, 18 سال کے بالغ افراد کے لیے تو تھی, اگر جو گواہی تھی اس کی پیشی تھی جی, اس نے گواہی کے لیے آنا تھا, اور مگر وہ گواہ پیش نہیں ہوا. اور یہ بڑی تعجب کی بات ہے, کیا کہ کچھ چیز سیٹلمنٹ تو نہیں ہو گئی, اور یا وہ بندہ خوف زدہ ہو گیا کہ عدالت کے سامنے مجھے یہ باتیں بولنی پڑیں گی, کیونکہ مرکزی گواہ ہے, یہ کہاں فرار ہوا ہے. اگر یہ اگلے 1-2 دن کے اندر پیش نہیں ہوا تو ڈیفینیٹلی کوئی پیش رفت ہے. انہوں نے کہا تھا میرا پرائم سسپیکٹ یہ ہے, جس کے ذریعے انہوں نے دھکے دے کے عمران خان کو نکالا تھا, یہ ان کا پرائم سسپیکٹ. تو یہ بات ایک بڑی چیز ہے. دوسرا, پرویز الہی مونس الہی کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ان کی ڈیل نہیں ہو پا رہی تھی. جب ڈیل نہیں ہو پا رہی تو انتخابی ارینجمنٹ بھی نہیں ہو رہی, ادھر قافلی کی بھی ارینجمنٹ نہیں ہو رہی, ملک ریاض صاحب کے ساتھ بھی وہ ڈیل نہیں, وہ ارینجمنٹ نہیں ہوئی, تبھی تو ان کا انٹرویو بھی نہیں آیا. جب انٹرویو نہیں آیا تو ان کے اوپر نیب کا ریفرنس آ گیا. تو اسی طرح کا نا دونوں باپ بیٹے کے اوپر بھی ریفرنس آیا جی, 1 ارب روپے کا ریفرنس بنا کے بھیج دیا گیا. اب انکوائری نہیں, سیدھا ریفرنس چلا گیا جی, ٹھیک ہے, اور مرکزی ملزم ان دونوں کو ڈکلیئر کیا گیا. یہ تو جی. اب آ جاؤں سے اپنی مین سٹوری کے اوپر جی, اور وہ مین سٹوری ہے جی ان صاحب کی جنہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاک فوج ایک پیج پر ہیں جی. زلفی بخاری جی, انہوں نے یہ بڑا اہم اور بڑا دعویٰ کیا. وہ کہتے ہیں فوج اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت سیم پیج پر ہیں. اچھا, اس دعوے نے نا بڑے بڑے لوگوں کی کھڑکیاں کھڑکا دی ہیں. مسلم لیگ نون بھی حیران ہو گئی ہے, یہ کیا, اور پیپلز پارٹی بھی حیران ہو گئی, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی حیران ہیں کہ زلفی بخاری سے یہ دور کی کوڑی لے کے, کیونکہ حالات اس وقت ایسے نہیں لگ رہے نا. ہاں جی, پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے پرائم ٹائم میں 8 بجے اور شہزاد اقبال کے شو میں زلفی بخاری صاحب تھے, انہوں نے جتنے زبردست طریقے سے پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کیا نا, پچھلے کئی ماہ سے کوئی سٹیج پہ نہیں آ سکا, سب مفروض, سب انڈر گراؤنڈ تھے. ان کو یہ اسپیشل پروٹوکول ملا. ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ یہ کوئی سیم پیج بن گیا ہو. اچھا, کچھ چیزیں اور بھی تھیں نا, جس طرح شیر افضل مروت صاحب اب ہر جلسے میں پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف زبردست طریقے سے باقاعدہ طور پر فوج کو اکنالج کر رہی ہے, جو پہلے بھی وہ کرتے تھے. اور عمران خان صاحب نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اس ملک کو مجھ سے زیادہ پاک فوج کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں ڈیفینیٹلی, اور ابھی انہوں نے پرسوں پیغام بھیجا بھی عمران خان صاحب نے جیل سے کہ کسی نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کرنی, اور
پاک فوج کی قربانیوں کو ہمیشہ آگے رکھنا ہے. سارے سوشل میڈیا اپنے لیڈر اور وہ جو کہتے ہیں CEC جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے جی، ان تمام کو ہدایت کر دی گئی کہ ایسا خبردار ان سب سے برات کا اعلان کرنا ہے. ہو بھی کچھ سکتا ہے. بہرحال زلفی بخاری کی اسٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف آج ایک پیج پر ہے فوج کے ساتھ. اٹ میٹرس. آپ کو کیا لگتا ہے؟ فیڈ بیک مجھے ضرور بتائیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.